نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 سے 52 تک پڑھیں گے، یعنی 4 آیتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں کی آیات لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو 4 آیات بھی تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے جتنی ہم 10-12 آیات پڑھا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتمو، تم طلاق دے دو، ہن ان کو، ہم مذکر ہوتا ہے اور عورت کے لیے ہننا، ہم کا مطلب ہی ہے ان کو اور ہننا کا مطلب بھی، لیکن یہ مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ ثم طلقتمو ہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسو، یہ کہ تم نے مس کیا، چھوا، ہننا ان کو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدتن، کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم شمار کرو اس کو۔ اس طرح کے سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جب اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ کسی لڑکی کا نکاح صرف ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پھر طلاق بھی ہو گئی، تو پھر انسان فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، عدت ہوگی یا نہیں۔ تو قرآن نے بہت واضح حکم یہاں پہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، یعنی یہ سارے مسائل مومنوں کے لیے ہی ہیں، مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 اور 36 میں بھی یہ اس کے بارے میں پڑھا تھا، مہر کی کے متعلق بھی وہاں پہ آیات میں بتایا گیا تھا۔ تو بات جو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوا اس کے بعد طلاق ہو گئی تو اس عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ مہر کا کیا ہے کہ اگر تو نکاح کرتے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا اور رخصتی سے پہلی طلاق ہو گئی تو پھر مہر جو ہے آدھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر مہر مقرر ہی نہیں ہوا، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، ہمارے ہاں تو آج کل ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ فارم میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ اسی وقت طے کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہو کہ اگر صرف نکاح کر رہے ہیں تو مہر مقرر نہ کرتے ہوں کہ جس وقت رخصتی ہوگی اس وقت مہر مقرر کر لیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر اس کو آدھا مہر بھی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، بلکہ اسے متع طلاق کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے کے اسے رخصت کر دو۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے، وہ چاہے تو اس کو ایک سوٹ ہی دے دے، چاہے تو اس کو کچھ اور دے دے، جو بھی اسے دے کے، یعنی اچھے طریقے سے اسے رخصت کرے، جس کی صرف رخصت کیا، وہ تو اپنے ہی گھر میں تھی، یعنی کہ اس تعلق کو توڑتے ہوئے اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے جس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی۔ اور اب 3 باتیں سمجھ آئیں، 2 تو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی دینا ہے، جو مرضی دے دیں، اس کی اپنی مرضی پہ ہے، اور اگر مہر مقرر ہوا ہے تو آدھا مہر دینا ہے، اور اس صورت میں عدت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، یہ کہ تم نے چھوا ہو ان کو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم اس کو شمار کرو۔ فمتعوہن، تو تم فائدہ دو ان کو،
وَسَرِّحُوهُنَّ اور رخصت کر دو انہیں سراحً جمیلا خوبصورت انداز میں رخصت کرنا، اچھے انداز میں، تو اسے متع طلاق کہا جاتا ہے۔ مَتِّعُوهُنَّ سے تو کچھ نہ کچھ فائدہ دو، جو مرضی دو لیکن کچھ نہ کچھ ان کو دو، مَتِّعُوهُنَّ، اور اچھے طریقے سے اس تعلق کو ختم کرو۔ یا ایہا النبی، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، پہلے مومنوں سے خطاب تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کر دی ہیں لکا آپ کے لیے ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی وہ جو آتیتا آپ نے دیے یا ادا کیے ہیں، اجورہن ان کے مہر، وہ عورتیں جن سے آپ نے شادی کی اور ان کا مہر ادا کیا وہ بھی آپ کے لیے ہم نے حلال کی، اور وما ملکت یمین کا، اور وہ لونڈیاں بھی جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ۔ ملک یمین، ملکت یمین کا کو کہا جاتا ہے عربی میں ملک یمین، دائیں ہاتھ کی ملکیت، یعنی لونڈیاں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مصر کے فرمانروا نے، مقوقس اس کا نام تھا، اس نے حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو آپ کی جہاں تک لونڈیوں کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لونڈیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہی حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ ان کا نام تھا۔ اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے ازواجکا آپ کی بیویاں، اللہ تی وہ جو آتیتا آپ نے دے دیے، اجورہن ان کے مہر، وما ملکت اور جن کے مالک ہوئے، یمین کا آپ کے دائیں ہاتھ، مما اس میں سے جو آفا اللہ غنیمت میں دی ہیں اللہ نے علیہ کا آپ کو، مال فے، غنیمت کے مال میں سے وہ مال جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو اللہ نے آپ کو بطور فے عطا کی ہیں، وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ وبناتی امی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، ام کہتے ہیں چچا کو، وبناتی اماتی کا، اور امات کہتے ہیں پھوپھی کو، امن چچا، اماتن پھوپھو، آپ کے چچا کی بیٹیاں، بنات بیٹیاں، بناتی اماتی کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، و بناتی خالی کا، خالن کہتے ہیں ماموں کو، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، و بناتی خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی خالن ماموں، خالاتن خالہ، اسی طرح امن چچا، اماتن پھوپھی، یعنی باپ کا جو بھائی ہے وہ ہے امن، اور باپ کی جو بہن ہے وہ ہے امات، اور اسی طرح ماں کا جو بھائی ہے وہ ہے خالن، اور ماں کی جو بہن ہے وہ خالاتن۔ اللہ تی وہ جو، یا جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی ہے معاکا آپ کے ساتھ، یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ وامرأتم مومنتن، اور کوئی بھی عورت جو مومن ہو، ام وہبت اگر وہ ہبہ کر دے، وہبہ کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کر دینا، عطا کر دینا، جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں ربنا حب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے، وہ یہ حب لنا سے، وہ یہ حب جو ہے نا ہبہ کرنا اسی سے ہوتا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے اسے زمین ہبہ کر دی ہے۔ ام وہبت اگر وہ ہبہ کر دیں، نفسہا اپنا آپ، للنبی نبی کے لیے، یعنی بغیر مہر کے وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے اگر کوئی عورت تیار ہو تو وہ مومن عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ان اراد النبی، اگر چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستن کیہا، یہ کہ وہ نکاح کر لے اس کے، اب عورت تو اگر ربا کر بھی دے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر چاہیں کہ اس سے نکاح کر لیں تو یہ آپ کے لیے یہ والی بات بھی جائز ہے۔ ان یستن کیہا، اس میں بھی بہت سارے میننگ چھپے ہوئے ہیں۔ ان یہ کہ یستن کیہا نکاح میں لے لے، یستن کیہا ہاں اس کو، ٹھیک ہے، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو نکاح میں لے لے، ان ارادہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو تو پھر
خالصۃ لک، یہ خالص آپ کے لیے رعایت ہے۔ ہر مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میں بغیر نکاح کے بغیر مہر لیے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں، یہ باقیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ خالصۃ لک، خالص آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی باقی مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی جائز تھیں، آپ کے خصائص سے نبوت میں یا آپ کے رسالت محمدی کے خصائص میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ باتیں صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز رکھیں، باقی امت کے لیے وہ جائز نہیں تھی۔ جیسے 4 سے زیادہ شادیاں اور تو کوئی نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عام قانون سے ایگزمپٹ قرار دیا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ رعایت خاص طور پر آپ کے لیے ہے مومنوں سے کے علاوہ۔ قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا، ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا، علیہم، ان پر، یعنی مومنوں کے لیے ہم نے جو فرض کیا ہے۔ حضور کے جو 4 سے زیادہ نکاح کرنے میں تو بہت ساری حکمتیں ہیں، مومنوں کے لیے جو ہم نے فرض کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے دیکھیں، ایک نکاح آپ نے کیا، ایک آپ کی بیوی تھی، انہی سے آپ کی اولاد ہوئی، اور شاید 24 سال یا کتنے سال، نبی صلی اللہ 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، اور وہ تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ تھی آپ کی اس وقت عمر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ تو پتہ نہیں، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے سال وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جتنے نکاح آپ نے کیے ان میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ مثلا حضرت عائشہ جب بیوہ ہوئی ہیں اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک وہ امت کی خواتین کے لیے ایک معلمہ کا کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے نکاح کرنے میں بھی یہی حکمت تھی کہ اس کے بعد کچھ دیکھیں، تقریباً وہ 9-10 سال آپ کی صحبت میں رہیں، آپ سے جو کچھ انہوں نے سیکھا، پھر اس کے بعد لمبی عمر ان کو اللہ نے دی، اور انہوں نے وہی دین جو ہے وہ آگے امت کی عورتوں تک پہنچایا۔ پھر آپ نے بہت سے نکاح ایسے بھی کیے جن کی وجہ سے ان قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا مقصود تھا، جس سے اسلامی حکومت کو تقویت ملی۔ تو ان مصلحتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دیں کہ آپ 4 سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے قد علمنا، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان لونڈیوں کے بارے میں، ما ملکت ایمانہم، جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو عظیم کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ جیسے لیپالک بیٹے کا مسئلہ تھا، اس کو سولو کرنے کے لیے اور اس پہ لوگوں کا پختہ یقین قائم کرنے کے لیے آپ نے خود حضرت زینب سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کیا، اور اس میں بھی ایک حکمت تھی، ایک مصلحت تھی۔ تو آپ نے کہ جتنے بھی نکاح ہیں، کوئی حضرت عائشہ کے علاوہ سب بیوہ عورتیں تھیں اور بڑی عمر کی بھی تھیں، تو کوئی نہ کوئی ان میں مصلحت ہوتی تھی آپ کے ہر نکاح میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت دے دی، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ترجی، آپ مؤخر کر دیں یا دور کر دیں یا پیچھے ہٹائیں۔ ترجی کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہٹا دیں، دور کر دیں یا مؤخر کر دیں۔ من تشاء، جس کو چاہیں، من ہننا، ان میں سے، یعنی اپنی بیویوں میں سے، وتؤوی، اور آپ جگہ دیں، الیہ کا، اپنے پاس، یعنی اپنے قریب جگہ دے دیں، من تشاء، جس کو آپ چاہیں۔
یہ بھی آپ کا اختیار ہے. یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ اپنی بیویوں میں مساوات قائم کرنے کے معاملے میں بھی آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو خصوصی اجازت دے دی گئی کہ آپ کے لیے تمام بیویوں کے درمیان مساوات کا برتاؤ یعنی برابری کا سلوک کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو کسی بیوی کو اپنے پاس زیادہ دیر ٹھہرائیں یا آپ اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہریں، اور چاہیں تو کسی کو نسبتاً کم وقت دیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور یہ بھی آپ کے خصائص سے نبوت میں سے ہے، یہ باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جن کو آپ نے دور کر دیا. ابتغیتا، ابتغیتا کا مطلب ہے جسے آپ نے بلایا. ابتغیتا چاہنا ہوتا ہے نا، ابتغا یبتغی ابتغاؤن، جسے آپ چاہیں، جسے آپ دوبارہ قریب کرنا چاہیں. ممن ان میں سے ازلتا، جن کو دور کر دیا آپ نے. فلا جناح علیکا، تو نہیں ہے کوئی گناہ آپ پر. ٹھیک ہے. فمن ابتغیتا ممن ازلتا فلا جناح علیکا. فمن ابتغیتا، اور جسے آپ اپنے قریب کرنا چاہیں یا بلانا چاہیں. ممن ان میں سے ازلتا، جن کو آپ نے الگ کر دیا تھا. فلا جناح علیکا، آپ پر اس سلسلے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی یہ جو اختیار آپ کو دیا گیا ہے یہ زیادہ قریب ہے. ان تقرہ، یہ کہ ٹھنڈی ہوں. آیونہن، عین ان کی جمع آیون. آیونہن، ان کی آنکھیں. ولا یحزن، اور نہ وہ غم کریں. ویرضین، اور وہ راضی ہو جائیں. بما، اس پر جو. آتیتہن، دیا آپ نے ان کو. کلہن، وہ سب کی سب. کلہن کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب کی سب جو آپ کی بیویاں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ اس پہ راضی ہو جائیں جو آپ نے ان کو دیا، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کی طرف سے کسی چیز یا کسی سلوک کو اپنا حق نہ سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیں اسے آپ کی عنایت سمجھتے ہوئے خوشی خوشی قبول کریں. اگرچہ اس حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج کے درمیان مساوات کا برتاؤ واجب نہیں رہا تھا، مگر اس کے باوجود آپ ہمیشہ ہر معاملے میں برابری کا برتاؤ کرتے تھے. تمام بیویوں کے پاس رات کو ٹھہرنے کے لیے بھی آپ نے باری مقرر کی ہوئی تھی. جب آپ مدینہ میں تھے تو نماز عصر کے بعد آپ باری باری تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور تھوڑا تھوڑا وقت وہاں پہ ٹھہرتے تھے، اور اس دوران وقت کی تقسیم میں بھی آپ مساوات کا خیال کرتے تھے. ہر معاملے میں بہت محتاط انداز میں آپ نے عدل و مساوات کا برتاؤ کیا ان سب کے ساتھ. لیکن ساتھ ساتھ آپ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی، یہ تو یا اللہ میری تقسیم ہے جو میں ان کے درمیان کرتا ہوں. فیما املکو، یعنی یہ ایسی تقسیم ہے جس میں جو میرے اختیار میں ہے. فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ تو مجھے ملامت نہ کرنا اس بات میں جس کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ چیز جو تیرے ہی اختیار میں ہے، میرے پاس جس کا اختیار نہیں ہے، اے اللہ اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی جو تو ظاہری باتیں ہیں ان میں تو میں مساوات کرتا ہوں، ظاہری چیزوں کی حد تک تو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن دل کا میلان جو ہے اس کو برابر تقسیم کرنا یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں. اس لیے اس معاملے میں آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس معاملے میں میرا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. تو اسی سلسلے کی ایک آیت ہم نے پڑھی بھی تھی سورہ نساء میں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم یہ کر ہی نہیں سکتے. تمہارے اختیار میں، انسانوں کے اختیار میں، ان کے بس میں، ان کی استطاعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو. ولو حرصتم، اگرچہ تم کرنا بھی چاہو، لیکن تم سے کیا چیز مطلوب ہے؟ فلا تمیلوا کل المیل، تو نہ تم جھک جاؤ بالکل
ایک ہی طرف کو جھک جانا، فتذروہا کالمعلقہ، اور دوسری کو تم ایسے معلق چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سے مطلوب، ان بندوں سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر جاننے والا اور بردبار، حلم والا۔ لا یحل لک النساء، نہیں ہے حلال لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور نہ، ان تبدلا یہ کہ آپ بدل لیں، بہننا ان کے بدلے، یعنی ایک کو طلاق دے کے دوسری سے شادی کر لیں، اب یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے اس کے بعد، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی آئندہ نیا نکاح کریں، یعنی ان آیات کے بعد اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں، یعنی آئندہ نہ تو آپ مزید کوئی نکاح کریں اور نہ ہی اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے دیں۔ ولو آجبا، اور اگرچہ اچھا لگے، آجبا، یوجب ایجاب ہوتا ہے خوش لگنا، اچھا لگنا، آجبا کا اچھا لگے آپ کو، حسن ہننا ان کا حسن، ہو سکتا ہے کوئی اور عورت آپ کو اچھی لگے، اس کا حسن آپ کو اچھا لگے، یہ ایک انسانی نیچر ہے، یہ تو مطلب انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ آیت، کیونکہ انسانی فطرت کے جو ایک اس کے اندر ایک میلان ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کی طرف، تو وہ ایک قدرتی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، انما حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، مجھے تو تمہاری دنیا میں سے دو ہی چیزیں پسند ہیں، عورتیں اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی پھر تین چیزیں ہو گئی نا، ایک آپ نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، عورتیں پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد نہ آپ اور نکاح کریں گے، اور نہ ہی آپ ایک بیوی کو طلاق دیں گے دے کے دوسری لائیں گے، یعنی اب کسی کو آپ طلاق بھی نہیں دیں گے اور آپ نیا نکاح بھی نہیں کریں گے، اور بے شک کوئی عورت اور آپ کو اتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جس کا مالک بنا آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی لونڈیاں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، سوائے اس کے جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی آپ کی جو لونڈیاں ہیں، یعنی یہ پابندی مزید نکاح کرنے کے بارے میں ہے، لونڈیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر خوب نگران۔ چلیں جی، یہ آیات مکمل ہوئیں، آج کی اتنی ہی آیات تھیں، یہ میں جس دن یہ بھول جاؤں نا اس کو کرنا کہ آپ لوگ اس پہ نہ یہ لائنیں لگا سکیں، اسی دن کوئی نہ کوئی لائن لگا دیتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو، بہرحال آپ بھی احتیاط کیا کریں، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ اس کو انوٹیٹ کر دیا کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔